الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر روحانی دنیا، عشرہ آخر رمضان مبارک، نجات جہنم سے پروانوں کی تقسیم، اور پھر لیلۃ القدر کے عنوان پر عظیم راتیں، عبادتیں، ذکر، فکر، محبتیں، تحفے اور شب بیداریاں، افطاریاں، سحریاں، غریب پروری، یتیم پروری، اسپانسرشپ، مساجد کی خدمت اور تعلیم کے نیٹ ورک کی سپورٹ، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے چاہنے والوں کے لیے تحفے ہیں جو بالکل عطا کر دیے گئے ہیں۔ اٹھاتے جائیے، اپنی مقدر، اپنی جیت کا انتظام کرتے جائیے، اپنے مقدر کا اہتمام کرتے جائیے۔ بظاہر آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ کچھ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کچھ لے رہے ہوں گے۔ رمضان مبارک میں ہر عطیے کی ویلیو جو ہے وہ لاکھوں کے حساب سے بڑھ جاتی ہے، تو اس لحاظ سے بہت سارے کام جو ہم سال بھر میں کرتے رہیں تو شاید ان کی قیمت اتنی نہیں پڑتی جتنی اس ماہ مبارک میں، اور خاص کر اس عشرہ خاص میں، اور ان راتوں کی نسبت سے، لیلۃ القدر کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے، تلاوت و سماعت قرآن کی نسبت سے، تو آپ بالکل سوچیے نہیں کہ میں کہاں سے دوں گا، میں تو غریب آدمی ہوں۔ تو غریبی دور کرنے کا یہی سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ ایک قدم اٹھاؤ گے تو اللہ کی رحمتیں 10 قدم آگے بڑھ کر تمہیں اپنے دامن رحمت میں لے لیں گی۔ اللہ پاک کا فرمان ذیشان بھی یہی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا۔ اب اللہ ہے، اس کی دوستی ہے اور اہل ایمان ہے۔ تو ایمان بنیاد ہے جس پر یہ عمارت کھڑی ہونی ہے۔ تو ماننا کسے ہے؟ اسی کو ماننا ہے جس نے پیدا کیا ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، اور جو ہمارا محافظ ہے، جو ہمارا حاجت روا ہے، ہمارا مشکل کشا ہے، اور ہماری مدد کرنے والا ہے، ہمارا ہاتھ پکڑنے والا ہے، ہم پر رحمت کی برسات کرنے والا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ رحمت للعالمینی کا تاج عطا کر کے کملی والے کا ساتھ عطا کر دیا ہے۔ یہ رحمت للعالمینی کی نسبت بھی بڑی کمال نسبت ہے جو ظاہر ایمان والوں کو ہی ملے گی۔ تو ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑا اعلان ہے کہ تم دنیا بھر میں یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عزت ہو، تمہاری شہرت ہو، تمہارا اقتدار ہو، تمہارا وقار ہو، لوگ تمہیں پہچانیں، لوگ تمہیں جانیں، لوگ تمہیں سمجھیں، لوگ تمہیں مانیں، لوگ تمہیں اپنانے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا میں اللہ اعلان کر رہا ہوں کہ تمہیں کسی کی حاجت نہیں ہے، میں ہی تمہارے لیے کافی ہوں۔ اور جب میں کسی کا دوست بن جاتا ہوں، اللہ کسی کو اپنی دوستی کے لیے قبول کر لیتا ہے، اللہ کسی پر اپنی دوستی کا سایہ کر دیتا ہے، اور اللہ کسی کو اپنی دوستی کے نور سے نواز دیتا ہے، تو پھر اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں رہتی، اس کو در در کے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں رہتی، اس کو کسی کے سامنے دامن پھیلانے کی حاجت نہیں رہتی۔ اللہ دیتا ہے اور بے تحاشا دیتا ہے، اللہ دیتا ہے اور لامحدود دیتا ہے، ختم نہیں ہوتا، ختم ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے دیے ہوئے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ تو ناظرین، اس وقت اگر ہم صرف روحانیت پر اصرار کریں کہ ہماری روح زندہ ہو جائے، ہمیں روحانی کیفیات نصیب ہو جائیں، ہمیں روحانی طاقتیں نصیب ہو جائیں، ہم عامل بن جائیں، ہم کامل ہو جائیں، ہم جامع ہو جائیں، ہم نور الہدا ہو جائیں، تو یہ سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ جنت بظاہر اللہ کی مسند نہیں ہے، اللہ کا ڈیرا نہیں ہے، لیکن جنت والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ انہیں
وہاں اللہ سے شرف محبت عطا کیا جائے گا۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے جن کا تذکرہ خود اللہ پاک نے فرمایا، تخت لگے ہوں گے اور چادریں بچھی ہوں گی اور گاؤ تخیے لگے ہوں گے، اور اہل جنت جنت کے نظاروں میں مست ہوں گے، اور پھر اللہ ان سے فرمائے گا، کیا میں نے جو وعدہ تم سے کیا تھا پورا نہیں کر دیا؟ کیا میں نے تمہارے لیے یہ سب کچھ اہتمام نہیں کر دیا؟ تو وہ یہ عرض کریں گے، مولا ہم اس لیے نہیں مرے تھے کہ ہم جنت میں جا کر تخت و تاج کے مالک بن جائیں گے، ہم تو تیرے دیدار کے لیے مرے تھے۔ تو یہ وہ کیفیت دیدار جو ہے، اب بظاہر تو ممکن ہی نہیں ہے نا، کیونکہ اللہ کی کوئی شکل نہیں، اللہ کی کوئی جہت نہیں، اللہ کا کوئی رنگ نہیں، اللہ کا کوئی روپ نہیں۔ تو جس نے بھی اللہ کو دیکھنا ہے تو اس آئینے میں دیکھے گا جسے اللہ نے اپنی صورت کا آئینہ، اپنی ذات کا آئینہ، اپنی صفات کا آئینہ بنا کر بھیجا ہے۔ من رآنی فقد رأی الحق، لوگو مجھے دیکھو، مجھے دیکھنے والا کم نہیں رہے گا، کم تر نہیں رہے گا، برتر ہو جائے گا، ابو بکر صدیق اکبر ہو جائے گا، پر دیکھنا پڑے گا۔ یہی وہ بات ہے جس کو حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو نے بڑے ہی مومنانہ انداز میں بیان کیا، عارفانہ انداز میں بیان کیا۔ یہ ایمان سے لے کر عرفان تک یہ ساری جو مختلف کیفیات ہیں، مشاہدے ہیں، یہ عنوان ایک ہی ہے، اللہ کی دوستی کا، اللہ کی چاہت کا، اللہ کی محبت کا، اللہ کے پیار کا، اللہ کے عشق کا۔ اور یہی پیار جب عشق کے عروج پر پہنچتا ہے تو خود اللہ فرماتا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں ان کی محبت کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ عشق کے اس کمال کو پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! جس اس کمال کی دو کیفیات آج میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ نئے سال کا جب آغاز ہوتا ہے تو پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک ایک میلہ سجتا ہے قرآن کا۔ اس قرآن کے میلے میں حسین کا نور سجتا ہے، اور وہ حسین جس کے بارے میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسین منی و انا من الحسین۔ تو وہ جو میلہ ہے نا قرآن کا، بھائی میں میلہ اس کو قرآن کا اس لیے کہتا ہوں کہ سب لوگ مصلی پر بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، گھر میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، لیکن میرا حسین وہ ہے جس نے نیزی کی انی پہ بھی قرآن پڑھا اور دنیا کو دکھایا کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کی محبت جو اللہ کے لیے ہے وہ شدید تر ہے۔ تو کیا ہوا کیا تھا 10 محرم کو جب یہ قافلہ عشق و مستی شہادتوں کے نذرانے پیش کرتا ہوا آخری لمحوں میں داخل ہوا، تو میرے اور آپ کے آقا حسین نے فرمایا، اے حسینیوں، چونکہ میرا وقت وصال قریب آ گیا ہے اور میرے دشمن میرا سر لیے بغیر رکیں گے نہیں، اور میں ان ظالموں کی بیعت نہیں کر سکتا جو عزتوں کے ڈاکو ہیں، جو غریبوں کے دشمن ہیں اور جو دین کے باغی ہیں۔ میری تو جان جانے والی ہے، تو آپ لوگ مفت میں کیوں جان کمانا چاہتے ہیں؟ تو آپ کی تو کوئی مخالفت ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، تو میں آپ لوگوں سے راضی ہوں، تو آپ لوگ رات کے اندھیرے میں کربلا سے نکل جائیں۔ تو انہوں نے عاشقوں نے کیا کہا، آقا حسین یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے ہوتے ہوئے دشمن کے تیروں تلواروں کی زد میں آئیں، ہم پہلے مریں گے، اور پھر اگر مرنے سے بچ بھی گئے تو آپ کے بغیر جی کر ہم نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں
غازی عباس علمدار، میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں، باہو کی اولاد ہونے کی حیثیت سے مجھے خون غازی عباس کا شرف ملا، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے میرے لیے۔ تو مجھے فخر ہے اپنے بابا پر، جنہوں نے کربلا کے میدان میں حسینی قافلے کو اور معصوم شہزادے امام علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے صرف سر کا نذرانہ نہیں پیش کیا بلکہ بازو بھی کٹا دیے، اور پھر میرے آقا حسین نے امت کو ظلم و ستم کی راہ سے ہٹانے اور بچانے کے لیے اپنے جوان شہزادے امام علی اکبر کو پیش کیا، اون محمد کو پیش کیا، بھائی ابو بکر کو، عمر کو پیش کیا، یہ ساری قربانیاں، اور پھر خود بھی سر کٹا کے حالت سجدہ میں۔ آج جب میں امت کی طرف دیکھتا ہوں تو اذان تو ہوتی ہے لیکن نمازی نہیں ہوتے، اقامت تو پڑھی جاتی ہے لیکن ڈسپلن نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن کیا نماز ہوگی میرے آقا حسین کی، جنہوں نے کربلا کی تپتی ریت پہ بھی سر جھکانے سے گریز نہیں کیا، اور سر بھی اس حال میں کٹا کہ سر سجدے میں تھا۔ آج جب میں امت کو دیکھتا ہوں مسجد سے بغاوت کرتے ہوئے، مسجد میں نہ آتے ہوئے، نماز سے فرار کرتے ہوئے، اللہ پاک معاف فرمائے، یہ سب کا اپنا معاملہ ہے، لیکن میرا خیال ہے ہمیں تھوڑی سی روش بدلنی ہوگی، ہمیں دعوت کا کام روکنا نہیں ہوگا۔ کوئی خوشی سے مان لے تو بھی اچھی بات ہے، اور اگر کوئی ناراض ہوتا ہو تو بھی ہمیں دعوت کو جاری رکھنا چاہیے، نماز کا منشور پیش کرتے رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر، اپنی گود میں بٹھا کر انہیں نماز کی عادت ڈالنی چاہیے، اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کو تلقین کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ فجر کی نماز کے لیے آپ تو اٹھے لیکن بچوں کو نہ اٹھائیں کہ ان کی نیند خراب ہو جائے گی، اور جسٹ آفٹر ہاف این آور آپ کے پورے گھر میں شور مچا ہوتا ہے، اسکول میں دیر ہو رہی ہے، بچوں کی نیند خراب نہیں ہو رہی، نماز پڑھنے سے خراب ہوتی ہے، تو بھائی یہ تو تربیت ہے، خامیاں دور کرنی پڑے گی، وگرنہ بدماش تو بنیں گے لوگ، ڈکیٹ تو بنیں گے، اور ظالم تو بنیں گے، قاتل تو بنیں گے، اور فراڈ تو کریں گے، جھوٹ تو بولیں گے، ظلم تو کریں گے، لیکن شاید رحم نہ کر سکیں، اس لیے انہیں ابھی سے اس راہ پر چلانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیار کا اعلان عام فرما دیا کہ لوگوں، میں تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا، اپنا ولی بنا لوں گا، تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، تمہیں نور روحانیت عطا کر دوں گا، جیسے نبیوں کو معجزات عطا کیے اور ہر نبی کی امت کے لوگوں کو ولایت کے منصب پر فائز کر دیا، تم تو بدرجہ اتم اس بات کے حقدار ہو، حق رکھتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تمہارا روحانی معیار تو بہت بلند ہونا چاہیے، تمہارے من کی کیفیات تو بالکل ڈیفرنٹ ہونی چاہیے، تمہارا انداز تعلیم و تربیت تو بالکل علیحدہ ہونا چاہیے، تمہیں تو دنیا سے نرالا ہونا چاہیے، تمہیں دیکھ کر، تمہیں مل کر، تم سے باتیں کر کے، تمہاری باتیں سن کے لوگوں کو پوچھنا نہ پڑے کہ تو کون ہے، تیری ادائیں ہی بتا دیں کہ یہ مدینے والے کا نوکر ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ایک ہیں ظلمات، اندھیرے، ایک ہیں نور، اجالے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ نے کسی کو، صاحب ایمان کو دوستی عطا کر دی تو پھر طاقت بھی عطا کرے گا، اور وہ طاقت کا معیار کیا ہوگا؟ فَأَحْبَبْتُهُ، پھر اللہ اس سے محبت کرے گا۔ یہ نوافل پڑھنے والے، اذکار کرنے والے، راتوں کو جاگنے والے،
یہ تلاوتیں اور سماعتیں کرنے والے، یہ مسجدیں بنانے والے، یہ مساجد میں اپنے نذرانے پیش کرنے والے، یہ یتیم اور غریب بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے، یہ یتیمے کے داغوں سے امت کو راہ حق پر لانے والے، اللہ اکبر، ان کی وجہ سے کتنے لوگ، ہزاروں لوگ عشق رسول کی تکمیل کا کام کر چکے۔ تو بھائی آپ گھاٹے کا سودا نہیں کر رہے ہیں، منافع کا سودا کر رہے ہیں۔ اللہ کی دوستی مل رہی ہے، اللہ کا پیار مل رہا ہے، اللہ کا عشق مل رہا ہے، اللہ کی محبت مل رہی ہے، اللہ کی چاہت مل رہی ہے، اور اسی کے نتیجے میں تم سیڑھی در سیڑھی، زینہ بسینہ اپنے رب سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ جوں جوں اپنے اللہ کو ذکر کرتے جاؤ گے، جوں جو اللہ کا نام لیتے جاؤ گے، تمہاری اللہ سے محبت بڑھتی جائے گی اور اللہ کی تم سے محبت بڑھتی جائے گی، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ من کان للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کے لیے ہو گیا اللہ اس کے لیے ہو گیا۔ ناظرین، اس وقت پوری انسانیت کو تربیت کی ضرورت ہے۔ مذہب کے نام پر، فرقوں کے نام پر، برادریوں کے نام پر، خاندانوں کے نام پر، دوستیوں کے نام پر، تنظیموں کے نام پر تعصب پھیلایا جا رہا ہے اور لوگوں کے دل توڑے جا رہے ہیں، لوگوں کو مسلمان کہنے کی بجائے کافر اور مشرک بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں نے تو کافروں اور مشرکوں کو کلمے پڑھا کے اسلام کے نور سے نوازا تھا۔ تو آئیے ہم اپنی دعوت و تبلیغ کا رخ پھیر دیں، تعصب نکال دیں، نفرت نکال دیں، عداوت نکال دیں، شقاوت نکال دیں، دل کی میل اتار دیں، دل کو صاف کریں، دل کو پاک کریں۔ ہاں، دل پاک ہوتا ہے، دل پاک کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک لمبا طریقہ ہے، ایک شارٹ طریقہ ہے۔ اللہ اللہ کرتے رہو تو ایک دن آئے گا کہ تمہارا دل پاک ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اللہ والا مل جائے، کوئی اللہ والا مل جائے، تو اگر خود کملی والا مل جائے، تو جسے مرشد ملا اسے نبی ملا، جسے نبی ملا اسے اللہ ملا، جسے اللہ ملا اس کو اللہ کی ساری خدائی مل گئی۔ میرے بھائیوں، یہ وقت ضائع کرنے والا نہیں ہے، اس وقت کو محفوظ کرو۔ کتنی زندگی باقی ہوگی؟ کیا گارنٹی ہے کسی کے پاس کہ اگلا رمضان دیکھنا نصیب ہوگا؟ پھر پتہ نہیں روزہ رکھنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ آج سے عہد و پیمان کرو۔ رمضان کا حسن روزوں سے ہے۔ ہاں، اگر آپ بیمار ہیں فدیہ ادا کر دیں، اگر آپ مسافر ہیں فدیہ ادا کر دیں، اور کمال یہ ہے کہ یہ فدیہ بھی اگر ایسے ہی دوستی یاری میں کسی کو دینے کی بجائے، وہ جی میرے عزیز و اقارب ہیں، میرے محلے میں بڑے غریب، بھائی آپ کو اگر دینا ہی ہے تو دیں، ضرور دیں، مگر یہ سارا کچھ ایسے ہاتھوں میں دو کہ تمہیں پتہ چلے کہ جس کو تم نے دیا اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلا ہے۔ الحمدللہ آج ہزاروں نوجوان جو ہمارے پاس آئے تو یتیم اور غریب تھے، کپڑے نہیں تھے، شوز نہیں تھے، رہنے کا، کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ آج الحمدللہ وہ اپنی منزل کو پا چکے ہیں، ماسٹرز ڈگریاں کر چکے ہیں، بی ایس کلاسز کر رہے ہیں، کمپیوٹر سائنسز میں پڑھ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے سینے میں قرآن کا ایک خزینہ ہے جو اللہ کی دوستی کے نتیجے میں اللہ نے عطا کر دیا ہے، اور وہ قرآن کو سینوں میں لیے پوری دنیا میں جا رہے ہیں، قرآن کی خوشبو پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی اس محبت پر ہم بھی دامن دل بچھائیں اور اپنا سر اللہ کے دربار میں جھکائیں۔ ایک منظر جب ذی الحجہ آتا ہے، حج کا مہینہ، تو یہ بھی ایک وقت تھا جب اللہ نے اپنے ایک بندے کا امتحان لیا اور خواب عطا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اپنی عزیز ترین چیز اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں۔ صاحبزادے نے جو خود ایک نبی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے عرض کیا ابا حضور، نبی کا خواب تو حقیقت ہوتا ہے، اگر آپ نے خواب دیکھا ہے تو پھر آپ کو تو قربانی دینی پڑے گی، اور آپ کی عزیز ترین چیز تو میں آپ کا بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو
اللہ کے نبی نے بھی تسلیم کر لیا. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نوخیز شہزادے کو لٹا دیا زمین پر اور چھری گردن پہ رکھ دی بلکہ چلا دی. اللہ کو اتنا پیار آیا, فرمایا جبریل یہ گردن نہیں کٹنی چاہیے, اس کی جگہ جنت سے تم بالو اور اس گردن کو ہٹا کر اس چھری کے نیچے یہ دمبے کی گردن رکھ دو. اللہ اکبر. گردن کٹی تو صحیح مگر اسماعیل علیہ السلام کی نہیں بلکہ اس دمبے کی. اور آج جو ہم قربانیاں کرتے ہیں, یہ جو آپ عقیقے, بہت سارے لوگ ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ عقیقہ کرنا ہے. بھائی بیٹا اللہ نے دیا آپ کو, 2 بکروں کا عقیقہ آپ نے پیش کرنا ہے اور آپ تو روز گوشت کھاتے ہو. یہ بھی مرکز حسین پر اور ایسے اداروں میں بھیجو جہاں اس گوشت کو, عقیقہ آپ کے بیٹے کا ہو اور گوشت غریب عوام کھائے. اللہ اکبر. اسی طرح میرے بھائی یہ مواقع ہیں, یہ طریقے ہیں, یہ ذریعے ہیں, یہ میڈیم ہیں, یہ وسائل ہیں جن سے آپ ہر قدم اٹھاتے ہوئے اپنے اللہ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آج ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے بھی بیٹا قربانی کے لیے پیش کر دیا اور یہاں تو خود آقا حسین پیش ہو گئے, پورا کنبہ پیش کر دیا. تو میں آج آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے ذبح کریں, میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا گھر الٹا دیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے وہ بچے اور بچیاں جو آپ کے پاس محفوظ نہیں ہیں, گالیاں سیکھ رہے ہیں, جھوٹ سیکھ رہے ہیں, غیبت سیکھ رہے ہیں, چوری سیکھ رہے ہیں, بدماشی سیکھ رہے ہیں, ہمیں دے دو تاکہ ہمیں عشق مصطفیٰ کا حسن دے دیں, ان کے وجود میں رسول پاک کی محبت بھر دیں. اور آپ اس کے بدلے میں اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ ہے ایسے بچوں بچیوں کی جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں, کسی کے سر پہ ماں کا سایہ نہیں, کوئی کمانے والا نہیں, کوئی مدد کرنے والا نہیں, کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں. آؤ مل کر ہم ایک بچے کو اسپانسر کرتے ہیں, ایک ایک بچہ اسپانسر ہوتا جائے گا, آپ کی عاقبت سنورتی جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں جھنڈا دین مصطفیٰ کا اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگر تم رات کو گھر جا کر ماں باپ سے صرف مسکرا کے بات ہی کر لیا کرو, جس مدینے والے کا تم نے کلمہ پڑھا ہے کبھی اس کی اداؤں پر قربان ہو کر دیکھا کرو. جب ایک باپ اپنی جوان بیٹیوں کے گھر بیٹھے ہوئے گانے سن رہا ہے, اگر آپ کا بیٹا آپ کو انگلی سے پکڑ کر جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائے. دیکھیے روحانی دنیا وِد صاحبزادہ حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری کے ساتھ.